بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مائدہ رومان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی وفات کے بعد آپ حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نصیب فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس مبارک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ بچپن کا زمانہ بچپن کا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے وہ ابتدا ہی میں سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبد الخطیب مشکات شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں اور بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہنے لگے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ چاہیں تو بیوہ عورت یا کمواری لڑکی سے نکاح کر سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون کمواری ہے اور کون بیوہ؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا بیوہ تو سودا بن زمان ہے اور کمواری تو اس آدمی کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی حضرت عائشہ بنت ابوبکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں بات کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا آخرت کی بھلائیاں چھپی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، ابھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ تو کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جبیر بن مرعم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن مدعم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن مدعم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مدعم نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا۔
اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہو آپ کا پیغام مجھے قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر بیمار ہو گئے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیں۔ جب صحت یاب ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لی کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوا دیے۔ اس کے بعد ان ساری مدینہ کی چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی اور اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا منہ دھولایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئی جہاں انصار کی خواتین بیٹھی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا، تمہارا آنا خیر و برکت ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی ہیں بیان کرتی ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی سے قبول فرمایا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کے روز رات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ آپ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں اور وفات کے وقت ان کی عمر 66 برس تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔